السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: إن الشرك لظلم عظيم. حاضرین جمعہ، میرے عزیز ساتھیوں اور خود لوگوں، قوم ملت کے نوجوانوں و دیگر سامعین اکرام، آج الحمدللہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن کی فضیلت قرآن و احادیث کے اندر بے شمار جگہ پہ آئی ہے، اور کیوں نہ آئی ہو، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن کا اہتمام کرتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اور سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، غسل کرتا ہے، اور اذان سے قبل مسجد میں داخل ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس کے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تمام تعریف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہمارا مربی پالنہار ہے، چپے چپے کا مالک و مختار مشکل کشا ہے، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا نظام ہے، وہ جس طریقے سے چاہتا ہے چلاتا ہے، جسے چاہتا ہے امیر بناتا ہے، جسے چاہتا ہے غریب بناتا ہے، جسے چاہتا ہے صحت یافتہ بنا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیمار کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عروج سے زوال سے عروج پر پہنچا دیتا ہے۔ یہ قوت اور طاقت اگر کسی ذات کے پاس ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا، بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو
اللہ کے آخری پیغمبر تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس نے ہم تک اس دین اسلام کو پہنچایا اور اس دین اسلام کو پہنچانے میں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کیا، بہت ساری مصائب کو برداشت کیا، بہت ساری تکلیفوں کو برداشت کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ہم تک پہنچا دیا فائنلی۔ اور جو شریعت اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا تھا، مبعوث کیا تھا، وہ شریعت پوری کی پوری شریعت امت محمدیہ کے لوگوں تک پہنچا دی۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، اے لوگوں، جو اللہ نے مجھے شریعت دے کر بھیجا تھا میں نے آپ تک وہ شریعت پوری کی پوری بھیج دی ہے۔ اس کے بعد اللہ اگر مجھ سے یہ سوال کرے تو آپ لوگ گواہ رہنا۔ آئیے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالی توحید کا پچھلا جمعہ تھا، اب ہے شرک کے تعلق سے، کیونکہ توحید اور شرک یہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ تو توحید کا معنی اور مفہوم میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ توحید اسے کہتے ہیں اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، ایک جاننا، اللہ رب العالمین کو کے لیے عقیدہ یہ ہونا کہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جو پیدا کرنے والی ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو یہ کام کر سکے۔ اور شرک اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی نفع نقصان کا مالک اللہ کی ذات ہے، لیکن ہم نے کیا کیا، اس کے ساتھ کسی اور کا سہارا لیا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، وہ شرک کے ضمن میں داخل ہوتا ہے۔ اور اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، اگر ہم اللہ کے علاوہ، اللہ کی بارگاہ کے علاوہ کسی اور کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں تو وہ شرک ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شرک میں شامل ہیں، اللہ رب العالمین کو یہ پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ انسان دنیا میں کوئی گناہ اگر کر لے، انسان دنیا میں اگر کسی کو ستائے، ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑے، لیکن اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے تو اللہ رب العالمین چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا، لیکن اگر کسی نے شرک کیا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی۔ آج ہمارے سماج میں ہم اپنے اولاد کو جو نصیحت کرتے ہیں، ہم عقائد کے تعلق سے نصیحت کرتے نہیں ہیں، ہم ان کو بزنس کا پارٹ پڑھاتے ہیں، ہم انہیں دوسرے امور کا پارٹ پڑھاتے ہیں، لیکن عقائد کے تعلق سے ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بتلایا، ہم نے اپنی اولاد کی رہنمائی نہیں کرتے کہ آپ یہ کام اگر کریں گے تو یہ شرک ہوگا اور اس کا خامیازہ آپ کو اللہ کے یہاں بھگتنا ہوگا اور اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں کرے گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک کبھی نہیں کرنا۔ اگر آپ کو کتنی بھی دشواریاں مصیبتیں آ گھیریں، پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے، بیماریاں آ جائیں، یا تجھے قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، اور حرقتا آپ کو جلا دیا جائے، قتل کر دیا جائے، لیکن پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہی تیرے لیے کامیابی ہے۔ آج ہم نہیں بتلاتے۔ ہمیں سب سے پہلے جو پاٹ پڑھانا چاہیے بچوں کو، اولاد کو، یہی سکھلانا چاہیے کہ اگر کتنی بھی پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، زندگی میں موڑ اونچ نیچ ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی ہمیں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کا سہارا نہیں لینا چاہیے، یہ ہمیں سکھلانا چاہیے۔ ہم جانے نہ انجانے میں بہت ساری خطائیں، غلطیاں اور شرک تک پہنچ جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، اس کا خامیازہ ہمیں اللہ رب العالمین کے ہاں دینا ہوگا۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے
الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ فرمایا اے لوگوں، اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا، اللہ کی ذات وہ ہے جو سورج کو مشرق سے مغرب میں ڈباتی ہے، اللہ کی ذات تو وہ ہے جس نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے۔ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو آسمان کو بغیر کسی ستون کے کھڑا کر سکے، زمین کو ہموار بنا سکے، اور شجر و حجر میں جو سکنات اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں، اولاد دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اگر کسی کو کوئی بیماری میں گھیرنی ہے، اگر کسی پہ مصیبتیں آ پڑی ہیں، کوئی دنیا کی ایسی طاقت نہیں ہے جو ان بیماریوں کو ختم کر سکے یا ان مصیبتوں سے تمہیں نجات دلا سکے۔ اگر نجات دلانے والی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ عقیدہ اگر ہو گیا ہے تو اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ بے شک جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں اور ایمان لانے کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ظلم نہیں کیا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا، فرمایا اللہ رب العالمین نے اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، وہی لوگ سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی یہاں ہمیں اس کا جواب دینا ہے، اور اللہ رب العالمین کی یہاں ہماری بخشش نہیں ہے۔ ہمیں سب سے پہلا پارٹ جو پڑھانا چاہیے، آپ کو نصیحت جو کرنا چاہیے، زندگی میں بہت سارے موڑ آتے ہیں اور ایسے وقت بھی آتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو کھو بیٹھتے ہیں، یا اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو آزمائش میں اللہ رب العالمین ہی ڈالتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہے کہ نہیں ہے، اس کی پریشانیوں میں اور اضافہ کرے۔ مومن کو تو اور اللہ رب العالمین آزماتا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہے، پختہ ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں اور ہم دوسروں کا سہارا لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنے ایمان کو کھو دیتے ہیں، جس کا خامیازہ اللہ رب العالمین کے یہاں یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہمیں بخشے گا نہیں اور ہمیشہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا۔ اور فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے شرک کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا، اور فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی پوجا کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے لوگوں کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دی ہے؟ فرمایا قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے لوگوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، اے لوگوں اللہ نے تمہارے اوپر یہ حرام قرار دیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا اپنے رسول کے ذریعہ سے، لیکن آج ہم لوگ چاہے وہ ایمان والا مسلمان مومن کہلانے والا ہو، لیکن جب پریشانیاں آتی ہیں تو وہ اپنی قدم کو لڑکھڑانے لگتا ہے، ایمان کو کھو بیٹھتا ہے، اور پھر وہ ایسے ہتھ کنڈے اپناتا ہے، وہ ایمان کو کھو بیٹھتا ہے، اپنے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتا نہیں ہے۔
اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اجتنبوا السبع الموبقات، 7 چیزوں سے ہمیشہ اجتناب کرتے رہنا، بچتے رہنا، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں تمہاری پکڑ ہوگی۔ فرمایا الشرک باللہ، پہلی چیز کے بارے میں فرمایا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، ہمیشہ اللہ کو اپنا مالک اور رازق ماننا۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، نفع نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، یہ ہمیشہ عقیدہ اپنا رکھنا۔ دوسری چیز کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا والسحر، یعنی جادو۔ اب کیا ہے جادو؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی ذات کے فائدے کے لیے ایک دوسرے پہ جادو کرانا چاہتے ہیں، جادو کرواتے ہی کسی اور کے ذریعہ سے، جلن حسد کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے کسی اور کے پاس جا کر جادو کروانا۔ اور یہ جادو جو ہے، ایسا نہیں کہ جادو نہیں ہوتا ہے، جادو تو کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہودی عورت نے غالباً دعوت کی اور اس کے اندر جادو کر کے کھلایا۔ آخری وقت میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مجھے لگتا ہے کہ شاید اسی جادو کا اثر ہے جو میرا گلا کٹ رہا ہے۔ تو گویا کہ حالانکہ جبرائیل کے ذریعہ سے اللہ کے نبی کو اس کا اطلاع کر دیا تھا، اطلاع دے دی تھی کہ فلاں جگہ میں اس نے جادو کر کے پھینکا ہے، اس لیے معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس کی جو آیت ہوئی، جو سورت نازل ہوئی تھی، وہ اسی وجہ سے ہوئی۔ پڑھتے گئے اور ایک ایک گرا کھولتے گئے۔ تو گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جادو جو انسان کسی اور پر کراتا ہے، حسد کینہ کپٹ کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کیا اس کو بخشش نہیں ہے، اور اسلام میں اس کی جو سزا ہے وہ قتل کی۔ اس لیے جادو کے قریب نہیں جانا، ایمان کو مت کھونا۔ اگر آپ کو پریشانی آئے، مصیبتیں آئے، آپ جھیل سکتے ہیں، صبر کر سکتے ہیں۔ مومن کا جو معاملہ ہے بڑا عجیب ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا مومن تو وہ ہے جب اسے کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور جب اسے کوئی نعمت اللہ رب العالمین نوازتا ہے تو اللہ رب العالمین کا شکریہ شکر کرتا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ تو الگ ہے، ہمیں اگر پریشانیاں آ جائیں تو ہم صبر نہیں کرتے، بلکہ ہم ایسی جگہوں کا رخ کرتے ہیں جو ہمارا ایمان بالکل سرے سے خراب ہے، سارے کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، زکوٰۃ صدقہ و خیرات کیا ہے، لیکن اگر آپ نے شرک کیا، دوسرے راہ کی طرف رخ کیا، تو وہ جو اعمال اپنی زندگی میں کیے ہیں وہ سارے کے سارے تباہ اور برباد ہو گئے۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز فرمائی، اس طرح بہت سب الموبقات، 7 چیزوں میں سے تیسری جو چیز ہے فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو ناحق قتل کرنا جس کو اللہ نے حرمت والا بنا دیا ہو۔ چوتھی چیز کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَكَلُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کھانے سے بچو۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جو یتیم کے مال سے بچا ہوگا، یتیم کی پالن پوشن کیا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے اندر میں اور وہ اس طرح ہوگا جیسی یہ میری 2 انگلی ہے۔ آپ نے خوشخبری سنائی کہ جو یتیم کا خیال رکھتا ہوگا، جو یتیم کا پالن پوشن کیا ہوگا، جس نے یتیم کا خیال کیا ہوگا اپنی زندگی میں، اس کو ایک رہنمائی کی راہ دکھائی ہوگی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے کل قیامت کے دن وہ اور میں جنت میں اس طریقے سے ہوں گا جیسے میری یہ 2 انگلیاں، اتنے قریب ہیں۔ لیکن آج ہمارا معاملہ تو کیا ہے، اگر کسی کا باپ ختم ہو جائے، کسی کی ماں ختم ہو جائے، چھوٹا بچہ ہے، زمین و جائیداد اس کے پاس ہے، مال و متاع ہے، ہماری نیت بگڑ جاتی ہے، ہم اس کے مال کو کھا بیٹھتے ہیں۔
یہ اللہ کے نبی نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 چیزیں ہیں ان سے بچنا چاہیے نا، کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں میں پچھتاوا ہوگا۔ 5ویں چیز کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اکل الربا، سود کھانے سے بچنا چاہیے۔ ہمارے سماج کے اندر یہ بہت بڑی کمی ہے کہ بہت ساری جگہوں پر یعنی بہت سارے لوگوں میں یہ چیز ملوث ہو گئی، ہم اس کو ہلکے میں لیتے ہیں، لیکن یہ سب سے بڑا جرم ہے اسلام کے اندر۔ اس کی بخشش نہیں اللہ رب کے نبی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کرائے گئے تو میں نے دیکھا کہ جو لوگ سود کھاتے دنیا کے اندر ان کو خامیازہ دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا، آخرت میں تو ہے ہی۔ ایک حدیث میں آتے ہیں کہ ان کے پیٹ بڑے بڑے ہو جائیں گے اور ان کا عذاب کل قیامت کے دن کہا جب مجھے معراج کرے گی میں نے دیکھا کہ ایک شخص ایک خون کی ندی ہے اس کے اندر موجود ہے، ایک شخص ایک کنارے پر دوسرا دوسرے کنارے پر، اس کے پاس ایک بڑا سا پتھر ہے خندق، وہ پتھر اس شخص کے سر پہ مارتا ہے، اس کا سر پھٹ جاتا ہے، خون سے لت پت ہوتا ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف رخ کرتا ہے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ۔ جب وہ دوسرے کنارے پر جاتا ہے تو دوسرا شخص بھی ایک پتھر لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس کے سر پہ مارتا ہے، جب وہ مارتا ہے اس کا سر پھر پھٹ جاتا ہے، پھر دوڑ پڑ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کو یہ سزا ملتی رہی، دی جا رہی ہے۔ یہ سود کا آج ہم ہلکے میں لیتے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے اسلام کے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، جنگ میں اسلامی جنگ اگر ہو رہی ہے، آپ اگر جنگ میں گئے ہیں، اسلام کا ساتھ دے رہے ہیں، وہاں سے پیٹ پھیر کے بھاگ جانا یہ بھی جرم میں شامل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں چیز کے تعلق سے فرمایا وَقَذَفُ الْمُحْسِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو پاک دامن اور صاف ستھری عورت پر تہمت لگانے سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی یہاں اگر ہم ان میں سے ایک بھی چیز ہماری زندگی میں اگر نافذ ہے، ایک بھی چیز اگر ہم کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں ہم سے سوال کیا جائے گا، اور جب تک ہم اس سوال کا جواب نہیں دے دیں گے اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ تو لہذا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 چیزوں سے بچنے کے لیے منع، یعنی آپ بچتے رہیے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کی معافی، یعنی شرک ایسا جرم ہے اس کی معافی تلافی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے ان اللہ لا یغفر ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ رب العالمین چاہے گا اس شخص کو معاف کر دے گا جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا ہوگا، اگرچہ اس کے گناہ کتنے بھی زیادہ ہوں گے، سمندروں کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے، اگر چاہے گا اللہ تو معاف کر دے گا، لیکن اس شخص کو قطعی معاف نہیں کرے گا جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرک جو ہوگا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ انسان نے اگر کوئی گناہ کیا، اگر اللہ رب العالمین اس کو سزا دینا چاہے گا سزا دے گا، اور سزا دینے کے بعد پھر اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرے گا۔ اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن شرک اگر کیا ہے تو وہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا، جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا مشرک پر جنت کو حرام اللہ رب العالمین نے کر۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، اے لوگوں سنو، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا ہوگا
اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے. اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا. اے لوگوں، شرک جیسی عظیم چیز سے آپ کو بچنا ہے، اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں میں حساب و کتاب دینا ہے، اللہ کے یہاں میں پیش ہونا ہے. اور اللہ رب العالمین جس نے شرک کیا ہوگا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دے گا. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب شرک کے نقصانات کیا ہیں. پہلا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص شرک کرتا ہوگا اس کے دل میں اللہ رب العالمین کی تعظیم کم ہو جاتی ہے. نقصان ہی یہ، اگر اللہ رب العالمین کی بات جب چلے گی تو اس کے دل میں جو تعظیم اللہ کے لیے ہونا چاہیے وہ تعظیم نہیں ہوگی. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ کسی اور سے بھی سہارا لے کر وہ کام کرتا تھا. اس بنا پر اللہ کی تعظیم، اللہ رب العالمین کی جو اہمیت ہوگی وہ کم ہو جائے گی. کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود کا ساز بنا لیا ہے، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، یعنی وہ اللہ سے محبت اس طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے وہ غیروں سے محبت کرتے ہیں. اور فرمایا مومن کا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے محبت ہونا چاہیے. لیکن یہاں معاملہ تو یہ ہے جس طریقے سے اللہ سے محبت کرتے ہیں اسی طریقے سے وہ دوسرے سے بھی محبت کرتے ہیں. دونوں کو سیم کیٹیگری میں رکھ دیا. لیکن یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. مومن کا تو طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے حب الملہ، زیادہ سے زیادہ اللہ کو بلا سے. لیکن یہاں نقصان کیا ہو گیا؟ نقصان یہ ہوا کہ ہم نے اللہ اور دوسرے لوگوں کی جو محبت ہے دونوں کو سیم 50-50% رکھا. یہ نقصان ہوتا ہے. دوسرا نقصان اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. فرمایا جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے تو ان کے دل نفرت سے بھرنے لگتے ہیں، اور جب وہ ذکر کسی اور کا ہوتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، ان کا دل خوش ہونے لگتا ہے. یوم آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہوتا ہے. یہ نقصان ہے. اللہ کا ذکر جب ہوگا تو ان کے دل نفرت کی وجہ سے پھٹنے لگتے ہیں، اور جب کسی اور کا ذکر ہوگا تو ان کے دل خوشگوار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ نقصان ہے شرک کا. اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ شرک جو عظیم جرم ہے اس کی کوئی بھی اللہ کے یہاں گنجائش نہیں. ہمیشہ ہمیشہ اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں ڈالے گا. کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد اللہ رب العالمین جنت میں داخل کر سکتا ہے، لیکن شرک والوں کو کبھی بھی اللہ رب العالمین جنت میں داخل نہیں کرے گا. تو چاہیے اس سے رکنے کا اور بھی اسباب ہیں، لیکن وقت ہو چکا ہے. ایک چیز آپ کو بتلاؤں گا. رکنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں بتلائیں. ان میں سے کیا ہے؟ آپ کو مبالغہ نہیں کرنا ہے. مبالغہ رسول کی تعریف میں نہیں کرنا ہے. یہ بھی ایک شرک کے ضمن آتا ہے. ہم نے رسول کا جو مقام ہے اور اللہ کا جو مقام ہے، رسول کا اور اللہ کا مقام کو سیم ہم نے بنا دیا. دینے والا ہے. بہت سارے لوگ کچھ شعر کہتے ہیں اس میں شرک کے الفاظ پائے جاتے ہیں. دینے والا ہے ہمارا پیارا نبی. اب دینے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ رب العالمین نے یہ اختیار نہیں دیا اپنے نبی کو کہ وہ لوگوں کو وہ تصرف کرے یا دے. ذات دینے والی اللہ کی. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مقام اللہ کے نبی کا اوروں سے بہتر ہے، اچھا ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے جو اختیار کی چیز ہیں وہ سونپ دی ہو اللہ کے رسول کو. نہیں، جو مقام رسول کا ہے وہ رسول کا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا کما اطرد النسانا،
ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، اے لوگوں تم عیسیٰ ابن مریم کی طرح مجھے نہ کر دینا، تم پیر بھی اس طریقے سے نہ کرنا جس طریقے سے عیسائی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے یہ کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، کسی نے اپنا معبود بنایا، کسی نے کچھ بنایا، کسی نے کچھ بنایا، تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، یہود و نصارہ کی طرح نہیں کرنا، فرمایا فإنما أنا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، اس لیے آپ یہ کہو کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اگر ہم نے یہ نہیں کہا تو پھر شرک سے روک نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے قبروں پہ کو اونچا بنانا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبور، اللہ کے نبی نے فرمایا قبروں کو اونچا نہ بناؤ، وَيُقْعَدُ عَلَيْهِ، اس پر نہ بیٹھو، وَيُبْنَ عَلَيْهِ، اور اس کو بنانا نہیں ہے، اونچا لیول میں آپ کو کرنا، لا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ، اور یہ بھی فرمایا اللہ کے نبی نے تو اس کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھنا ہے، قبروں کی طرف رک کر کے آپ کو نماز نہیں پڑھنا، اس لیے جنازے کی نماز ہوتی، جگہ بھی بہت ساری رہتی ہے، چاہے تو وہاں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہاں شرک ہو جائے گا۔ جب ہمارا رخ قبرستان کی طرف ہوگا، قبروں کی طرف جب ہوگا تو لازم یہ آئے گا کہ ہم سجدہ کس کے لیے ہو رہا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کا یہ بھی اختلاف ہے کہ جنازے کو جب ہم میت کو دفن کرتے ہیں تو وہاں ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں، دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہت سارے علماء اکرام نے یہ کہا کہ اگر آپ قبرستان میں کھڑے ہو کر ہاتھ کو اٹھا کر جب دعا کرتے ہیں تو سامنے والا جب وہاں سے گزرے گا نان مسلم تو اس کے ذہن میں یہ سوچ آئے گی کہ یہ لوگ ہاتھ اٹھا کے کن سے دعا کریں، اس لیے وہاں پہ انہوں نے یہ منع کیا کہ آپ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کے دعا نہ کریں، بہت سارے لوگ، کیونکہ نان مسلم کے ذہن میں یہی جائے گا کہ یہ قبروں سے مانگ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ تو بہت ساری چیزیں ایسے، ہمیں بہت ساری چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کرے گا، ورنہ شرک اگر ہم نے کر لیا ہے اور ہم نے توبہ نہیں کی ہے تو پھر ہمیں خامیازہ بھگتنا ہوگا، اللہ کے یہاں ہمیں جہنم میں اللہ رب العالمین داخل کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں شرک جیسی بڑی چیز سے محفوظ فرما، رب العالمین ہمیں صرف پکا سچا موحد بنا دے، رب العالمین ہمیں کتنی بھی پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، مصائب ہیں اور تکلیفیں ہو، ہر حال میں اللہ رب العالمین کو پکارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم سے جو غلطی خطائیں ہوئی ہیں رب العالمین جو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، رب العالمین جو ہم میں سے محروم ہیں جو قرض کو ادا کرنے کے کچھ ایسے اسباب مہیا کر دے کہ وہ اپنے قرض کو ادا کر سکے، رب العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔